ناول سبز پتھر، رائٹر آمنہ سلیم خان۔ قسط نمبر 4، محبت اور انتقام کے شعلوں میں جلنے والوں کی کہانی۔ علیزے سب بتانے سے گھبرا رہی تھی۔ سچ بتانے کے بعد ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ ایان کا اب سارا فوکس اپنے کام پر تھا۔ وہ آرام سے ناشتہ کر کے چلا جاتا تھا، پھر علیزے ناشتہ کرتی تھی۔ علیزے اپنے روم سے باہر آئی۔ ایان ناشتہ کر کے جا چکا تھا۔ اس سارے واقعے کو ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ زرمینہ بی بی ناشتہ دے دے، بہت بھوک لگی ہے۔ زرمینہ بی بی علیزے کی آواز سن کر وہاں آئی۔ جی بی بی، جی ایان جی نے منع کیا ہے آپ کو ناشتہ نہیں بنا کر دینا۔ کیوں؟ علیزے نے حیرت سے پوچھا۔ جی صاحب بول رہے تھے کہ علیزے اب اس کارکن کی مالکن نہیں، نہ مجھے اپنا شوہر مانتی ہے۔ آپ اپنی مرضی سے جو کرنا چاہے اسے کرنے دینا۔ آپ اسے ناشتہ بنا کر نہیں دیں گی، آپ علیزے کا کوئی کام نہیں کریں گی۔ زرمینہ نے نرم انداز میں اپنی بات مکمل کی۔ علیزے کا منہ شرم اور غصے سے لال ہوا۔ وہ غصے سے وہاں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنے کام خود کر سکتی ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، وہ سخت لہجے میں کہتی ہوئی کچن کی جانب گئی۔ وہ اکثر کھانے بنانے والی کے ساتھ مل کر کھانا بناتی تھی۔ تھوڑی بہت کوکنگ اسے آ گئی تھی۔ سب سے پہلے میں بناؤں گی آملیٹ، پھر پراٹھا۔ آج میرا انڈا ڈبل روٹی کھانے کا دل نہیں، پر پہلے میں چائے بناؤں گی۔ مجھے چکر کیوں آ رہے ہیں؟ علیزے کو بھوک سے چکر آ رہے تھے۔ اچھا چائے بعد میں بناتی ہوں، پہلے انڈا۔ اس نے ٹماٹر کاٹا، پیاز کاٹا، سبز مرچ کاٹی۔ اس سب مواد میں 2 انڈے توڑے، سرخ مرچ ڈالی، نمک ڈالا۔ اس نے اپنے گھر میں کچن کا کبھی رخ نہیں کیا تھا۔ وہ صرف نوڈلز بنانے کچن میں جاتی تھی۔ وہ شروع سے کالج اور سکول جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوتی تھی۔ اس کی ماما اس کا ناشتہ بناتی تھی۔ جس دن اس کی ماما کی طبیعت خراب ہو، بغیر ناشتے کے چلی جاتی تھی۔ اس نے آملیٹ تو بہت اچھا بنا لیا تھا، پر پراٹھا اس کا جل گیا تھا اور اس کی شکل انڈیا کے نقشے جیسی تھی۔ بس مجھے نہیں کرنا ناشتہ۔ علیزے سب کچھ چھوڑ کر روتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا بھوک سے برا حال تھا۔ آج ایان بھی لیٹ گیا تھا۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ اس نے جو آملیٹ بنایا تھا خالی کھا لیا۔ اس کا بریڈ گرم کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے فریج کھول کر دیکھی، رات کا بچا ہوا کھانا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ پھل بھی پڑے تھے اور ایک جوس کی بوتل بھی تھی۔ میں بھی نہ کتنی پاگل ہوں، علیزے روتے ہوئے ہنسی۔ میں نے فریج کیوں نہیں کھول کر دیکھی؟ آٹا اور انڈا سب کچھ باہر ہی پڑا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے زرمینہ نے ایان کا ناشتہ بنایا تھا۔ علیزے نے گلاس میں جوس ڈالا اور 1 منٹ میں سارا ختم کر دیا۔ اس کے بعد اس نے سیب پکڑا۔ زرمینہ کمروں کی صفائی کر رہی تھی۔ اس نے سیب کاٹا اور اس کو پلیٹ میں ڈال کر اپنے روم میں آ گئی۔ اس کے پاس اب فون تھا۔ اس نے سوچا تھا ساتھ اپنے فون پر کوئی ڈرامہ دیکھوں گی۔ ایان کے گھر میں وائی فائی تھا۔ علیزے نے پلیٹ بیڈ پر رکھی اور فون پکڑا۔ نو سگنل۔ کیا پاسورڈ تبدیل کر گیا ہے؟ علیزے کا پھر سے منہ بن گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کر کے تم سب ٹھیک کر لو گے؟ ہرگز نہیں۔ علیزے نیچے آئی۔ اس نے وائی فائی کی سارے تاریں چھری کے ساتھ کاٹ دی۔ اب ٹھیک کرواتے رہو، علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زرمینہ ایان کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا نیچے یہ بے وقوف لڑکی کیا کرتی پھر رہی ہے۔ زرمینہ ایان کے کمرے کی صفائی کر کے کچن میں دیکھنے آئی، جو پورا بکھرا ہوا تھا۔ زمین پر ہر جگہ سوکھا آٹا گرا تھا۔ توبہ ہے، اتنی نکمی لڑکی ہے۔ زرمینہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ علیزہ نے سیب کھانا شروع کیا۔ سیم والا نیٹ بھی نہیں ہے، اب کیا کروں؟ صبح کے 12 بج رہے تھے۔ علیزہ اپنے روم کی ونڈو کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے ہلکی ہلکی دھوپ تھی، اب دھوپ غائب ہو گئی تھی۔ اچانک ہوا چلنے لگی تھی۔ اس کا گارڈن میں جانے کا دل تھا، پر پہلے وہاں دھوپ تھی، اب وہ وہاں جا سکتی تھی۔ وہ نیچے آئی۔ گارڈن میں ایک سفید رنگ کی ٹیبل پڑی تھی اور اس کے ارد گرد کرسیاں تھیں۔ دھوپ جانے کے تھوڑی دیر بعد وہ وہاں آئی۔ دھوپ کی وجہ سے جھولا اور کرسیاں گرم تھیں، پر اب دونوں چیزیں ٹھنڈی ہو گئی تھیں۔ علیزے جھولے پر بیٹھی۔ اس نے آج دل کھول کر جھولا جھولا تھا۔ اس کے بعد وہ تھک کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اب کیا کروں؟ میرے فون میں کوئی گیم کیوں نہیں ہے؟ تھوڑی دیر بعد اس کے شیطانی دماغ میں ایک خیال آیا۔ وہ اندر کچن میں گئی، وہاں سے ایک پانی والی بوتل بھر کر لائی۔ گارڈن میں پھولوں والی کیاریاں بنی تھیں، جہاں مختلف قسم کے پھول لگے تھے۔ اس نے ایک شارپر بیگ پکڑا، اس میں مٹی ڈالنا شروع کی۔ آج میں بناؤں گی مٹی کے برتن، اس نے خوشی سے چہک کر کہا۔ علیزے نے وہ بیگ لے کر ٹیبل پر رکھا اور ساری مٹی ٹیبل پر نکالی اور پانی والی بوتل اس پر انڈیل دی۔ اس کے بعد اس نے سب کچھ مکس کیا۔ اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ یہ مٹی کتنی اچھی اور نرم ہے، جیسے آٹا گوندھتے ہیں ویسے وہ مٹی گوندھ رہی تھی۔ اوکے آپ برتن بناتے ہیں، اس نے خوشی سے کہا۔ اس کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکی 19 سال کی ہے۔ علیزے نے اپنے کپڑے، ٹیبل، کرسیاں، ہر چیز گندی کر دی تھی۔ اس کے ہاتھ مٹی سے بھرے تھے۔ اس ٹائم 3 بج رہے تھے۔
وہ 11 بجے کے قریب گارڈن میں آئی تھی۔ ایان گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس نے سوچا تھا جیسے ہی ایان کی گاڑی کے ہارن کی آواز آئے گی روم میں بھاگ جائے گی، پر آج اس کی گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی۔ وہ اسے ورک شاپ پر دے کر خود ٹیکسی پر گھر آیا تھا۔ وہ حیرت سے کھڑا الیزے کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی بھی ہوا چل رہی تھی، موسم بہت خوشگوار تھا۔ الیزے چھوٹے چھوٹے برتن بنا کر کرسی پر رکھ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ ایان نے اونچی آواز میں کہا۔ ایان کی آواز پر چونک کر اس نے مٹی سے سر اٹھایا اور ایان کی طرف دیکھا جو اسے تھوڑے فاصلے پر بالکل سامنے کھڑا تھا۔ الیزے اچانک گھبرا گئی، اسے اب ڈر لگ رہا تھا۔ ایان کے چہرے کے تاثرات سخت تھے کہ کچھ بھی نہیں کر رہی۔ اس نے گھبراتے ہوئے کہا، اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ 5 سال کا بچہ بھی تم سے زیادہ میچور ہوگا۔ 10 منٹ میں مجھے یہ ساری جگہ صاف چاہیے، ایان سخت لہجے میں کہتا ہوا اندر کی طرف چلا گیا۔ اچانک الیزے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سارے برتن زمین پر پھینک دیے۔ اس نے بہت محنت سے سب بنائے تھے۔ اب ایسا میچور بنو گی، یاد رکھو گے میچورٹی ٹپکے گی اب ہر طرف۔ الیزے نے ساری مٹی اکٹھی کر کے بیگ میں ڈالی اور کیاریوں کے پاس جا کر باہر نکال دی۔ اس کے بعد اس نے پانی والی پمپ آن کیا۔ اس نے ساری ٹیبل کرسیاں دھو دی۔ ایان ونڈو سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ الیزے کے اپنے کپڑوں پر بھی ساری مٹی لگی تھی اور منہ پر بھی۔ اس نے اپنے اوپر پانی ڈالنا شروع کیا۔ اس لڑکی کا کوئی حال نہیں۔ ایان بے اختیار مسکرایا۔ الیزے کپڑے گیلے کر کے اندر آ گئی۔ وہ اپنے روم کی طرف جا رہی تھی کہ سامنے سے ایان سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ایان کا چہرہ سیریس تھا۔ الیزے نظریں جھکا کر وہاں کھڑی ہو گئی۔ الیزے کا دوپٹہ بھی گیلا ہوا تھا۔ ایان تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ الیزے بھاگنے کے انداز میں وہاں سے گئی۔ اس نے روم میں آ کر شاور لیا۔ ایان نیچے وائی فائی چیک کرنے آیا تھا۔ زرمینا بی بی جا چکی تھی، ساری تاریں کٹی ہوئی تھی۔ ایان نے سختی سے مٹھیاں بند کی۔ الیزے، ایان نے دانت پیستے ہوئے کہا، الیزے باہر آؤ۔ ہائے اللہ، آواز سے تو بہت غصے میں لگ رہا ہے۔ الیزے کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا غصہ کرتا ہے۔ جب اس کو پتہ چلا میں اس کی جاسوسی کرتی رہی ہوں، یہ تو مجھے جان سے ہی مار دے گا۔ الیزے ڈرتے ڈرتے روم سے باہر آئی۔ جی کوئی کام تھا؟ الیزے نے معصومیت سے کہا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جیسے شام کی کوئی بے نام سی تھکن ہر چیز پر بیٹھ گئی ہو۔ ایان دروازے کے پاس کھڑا تھا، چہرے پر سرد مہری کی ایک سخت پرت جیسے برف کی طے ہو۔ وائی فائی کی تاریں تم نے کاٹی ہیں؟ اس نے یوں کہا جیسے ہر لفظ پتھر بن کر گر رہا ہو۔ الیزے نے چونک کر سر اٹھایا، آنکھوں میں سادگی کی نمی جھلملائی۔ جی نہیں، میں کیوں کاٹوں گی؟ چوہے نے کھا لی ہوں گی، اس نے پوری معصومیت سے کہا، جیسے واقعی اسے اپنی بات پر یقین ہو۔ ایان کی آنکھوں میں ایک تیز سی چمک ابھری۔ مجھے پتا ہے کس چوہے نے کھائی ہیں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور ایک دم الیزے کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ الیزے کا دل سینے میں دھڑک اٹھا، خوف اور حیرت کے بیچ پسی ہوئی۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ اس لفظ سے میں تنگ آ کر تمہیں آزاد کر دوں گا تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایان کی آواز گہری، دبنگ اور کمرے کی خاموشی میں تیر کی طرح گونجتی گئی۔ زرمینا بی بی اب تم پر نظر رکھیں گی۔ وہ رکا، جیسے فیصلہ خود دیواروں میں نقش کر رہا ہو۔ اس دفعہ معاف کر رہا ہوں، اگلی دفعہ نہیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے الیزا کا بازو چھوڑ دیا اور الیزے چند قدم پیچھے ہٹ گئی، جیسے اچانک آزاد ہوئی مگر پھر بھی اس کی گرفت کے احساس میں قید ہو۔ آپ کیوں پاسورڈ تبدیل کر کے گئے تھے؟ الیزے نے ایان کو گھورتے ہوئے کہا۔ میری مرضی، یہ بول کر ایان وہاں سے چلا گیا۔ کتنا چلاک آدمی ہے، اس کو کیسے پتا چلا میں یہ سب اس لیے کر رہی ہوں تاکہ یہ تنگ آ کر خود ہی مجھے چھوڑ دے۔ اللہ جی، کوئی راستہ دکھا دیں۔ رات کو ایان اپنے آفس کا کام کر رہا تھا۔ الیزا اپنے روم میں سو رہی تھی۔ ایان نے اپنے گھر کے اندر بھی ایک آفس روم اور لائبریری بنائی تھی۔ وہاں مختلف کتابیں اور اس کے آفس کے ضروری کاغذات پڑے تھے۔ وہ روم الیزے کے روم کے بالکل سامنے تھا۔ ایان لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اس کے کچھ پیپرز آفس روم میں رہ گئے تھے، وہ ان کو لینے نیچے آیا۔ اس کے بعد سیدھا آفس روم کی طرف گیا۔ الیزے کے روم کا دروازہ بند تھا۔ ایان نے پیپرز پکڑے۔ الیزے کی اچانک آنکھ کھلی، اسے پیاس لگ رہی تھی۔ وہ باہر سے پانی لانے کے لیے اٹھی۔ اس نے بھی دروازہ کھولا ہی تھا، سامنے سے ایان آفس روم سے نکل رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایان کی آنکھوں میں اپنے محبوب سے جدائی کی تکلیف تھی۔ اس کا محبوب اس کے گھر میں رہ کر بھی اس سے دور تھا، اور الیزے کی آنکھوں میں بس نمی تھی۔ دونوں تھوڑی دیر ایسے ہی کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ایک دم سے زور سے بجلی اور بادل گرجے اور ساتھ ہی لائٹ چلی گئی۔ الیزے بھاگ کر ایان کے گلے لگی۔ وہ وہاں بھوت ہے، ایان مجھے بچاؤ، الیزے نے ڈرتے ہوئے کہا۔ الیزے نے ایان کے سینے میں اپنا منہ چھپایا تھا۔ نہیں ہے یار، کوئی بھوت، ایان نے کہا ہے، میں نے دیکھا ہے ادھر پردے کے پیچھے۔ ایان، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ الیزے نے انگلی سے پردے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس کے تم گلے لگی ہو اس سے بڑا بھوت کوئی بھی نہیں ہے، ادھر تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ ایان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، نہیں آپ بھوت نہیں ہیں۔ الیزے نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔
اچھا تو پھر میں کیا ہوں؟ ایان نے آئیبرو جھکاتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ بندر ہیں، وہ بھی ہینڈسم والے۔ اور بندر کی بیوی پھر کیا ہوئی؟ ایان نے آئیبرو جھکاتے ہوئے پوچھا۔ بندر کی بیوی پڑی ہے یار علیزے، بس کرو، مجھے نیند آ گئی ہے، ایان نے بے رخی سے کہا۔ ایسے کیسے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میرے خیال سے تم مجھ سے ناراض تھی اور نفرت وغیرہ والا بھی کوئی سین تھا۔ ایان نے لیزے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں وہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، شوہر سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہنا چاہیے، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں اور شیطان خوش ہوتا ہے۔ علیزے نے انتہائی معصومیت سے کہا۔ علیزے ابھی بھی ایان کے سینے کے ساتھ لگی تھی۔ بہت جلدی خیال آ گیا ہے، ایان نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ ایان نے نرمی سے پوچھا۔ جی کر دیا ہے، ویسے بھی میں نے بھی تو تھپڑ مار تھا، علیزے نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر اب تیسرا تھپڑ مارا تو اچھا نہیں ہوگا، ایان نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے دھمکی دی۔ ایان مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، علیزے نے ایان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ایان اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بولو، سن رہا ہوں۔ عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور ان سے محبت کرو اور ان کی عزت کرو، بدلے میں وہ تمہاری عزت کریں گی۔ لازمی نہیں جو ہمیں پسند نہیں وہ اللہ کو بھی پسند نہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس میں بہت سی خوبیاں رکھی ہوں اور وہ تمہارے حق میں بہتر ثابت ہو۔ مکمل پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور اچھی خوبیوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ ایان میں آپ کی ہر چیز دماغ میں گردش کرنے لگی۔ گزرے مناظر، محبت، ولیمہ، شاپنگ، کانچ کا ٹوٹنا، ہاتھ پر مرہم، ماضی کے لمحات کسی فلم کی طرح علیزے کی آنکھوں کے سامنے گزرنے لگے۔ ایان میں آپ سے محبت کرتی ہوں، روتے ہوئے کہا۔ یہ میں نے کیا بول دیا علیزے؟ ایان تو علیزے کو کانچ کی گڑیا سمجھتا تھا اور وہ اس کا خیال بھی رکھتا تھا۔ ہاں کبھی کبھی غصہ بھی کر جاتا تھا۔ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کرنے لگا تھا۔ علیزے اور ایان کی نیچر ایک جیسی ہیں، دونوں اپنے لفظوں سے ایک دوسرے کو زخمی کر دیتے تھے پر بات میں مرہم بھی خود ہی رکھتے تھے۔ اس اظہار کے بعد وہ علیزے کے کھانے کا آرام کا خیال رکھنے لگا تھا۔ آفس میں بھی کوئی دو دفعہ زرمینہ کو کال کر کے علیزہ کے بارے میں پوچھتا۔ اگر اس نے کھانا نہیں کھایا ہوتا تو آفس سے واپس آ کر اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا۔ اگر عورت کا پسندیدہ مرد اس کے نخرے اٹھانے لگے تو اس کے نخرے بڑھتے جاتے ہیں۔ علیزے کو ایان نے اپنے سر کا تاج بنا لیا تھا۔ انسان شروع سے ہی ناشکرا ہے۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر منصلبہ اتارا تو وہ ناشکری کرنا شروع ہو گئے اور منصلبہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی خواہش کرنے لگ گئے۔ علیزے کو لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ناشکری کر رہی ہے۔ ایان کے پاس سب کچھ تھا، مال، دولت، پر وہ ہر چیز جس کی خواہش ہر لڑکی کرتی ہے وہ منصلبہ کو ٹھکرا رہی تھی۔ وہ ایان کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ رہی تھی۔ ایان انتظار میں تھا علیزے ان کے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے خود پہل کرے، پر علیزے سے پہل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہر بار گھبرا جاتی تھی، یہ سوچ کر اگر ایان کو سب پتہ چلا تو اچھا نہیں ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے وہ اس سے محبت کر بیٹھی تھی اور اظہار بھی۔ وہ ہر دن انتظار کرتی تھی اس کو ایان کے دشمنوں کی طرف سے کوئی میسج ملے گا، پر وہ لوگ غائب ہو گئے تھے، کوئی میسج نہیں مل رہا تھا۔ ایان ناشتے کی ٹیبل پر علیزے کا انتظار کر رہا تھا۔ علیزے تیار ہو کر ناشتہ کرنے آئی۔ آج وہ اچھے موڈ میں لگ رہی تھی کیونکہ ایان نے علیزے کو اس کی ماما سے فون پر بات کرنے کی اجازت دے دی تھی اور کل رات ماں بیٹی کافی دیر تک فون پر باتیں کرتی رہیں۔ علیزے کے اندر جو چڑچڑاپن تھا شاید اس کی وجہ یہی تھی۔ ایان نے علیزے کو اس کے گھر والوں سے دور رکھا تھا۔ ان کی شادی کو 2 ماہ ہونے والے تھے۔ وہ نہ پہلے اس کو ملوانے لے کر جاتا تھا نہ رابطہ کرنے دیتا تھا، پر جب سے علیزے نے محبت کا اظہار کیا سب بدل گیا۔ اب وہ ہر کام کر سکتی تھی، پہلے وہ قید تھی، ایان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ علیزے نے ایک دن اپنی ماما سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایان نے زرمینہ بی بی کو علیزے پر نظر رکھنے کا کہا تھا۔ انہوں نے ایان کو بتایا۔ اس کے بعد ایان نے علیزے پر اچھا خاصا غصہ کیا، پر یہ 2 ہفتے پہلے کی بات تھی۔ اب سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ ایان کو امید تھی اب علیزے ایان کی طرف محبت بھرا ہاتھ بڑھائے گی۔ وہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایان اگر اس دن اپنے ہوش میں ہوتا تو کبھی بھی علیزے کو تھپڑ نہیں مارتا۔ شراب پینے کے بعد اسی لیے انسان کو 3 دن تک مسجد سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ انسان اپنے ہوش میں نہیں رہتا۔ ویسے بھی جو چیزیں اللہ نے انسان پر حرام کر دی ہیں اس کے بعد بھی اگر وہ ان کی جانب راغب ہوگا تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کا حکم کتنا ضروری ہے، اور کوئی نافرمانی کرے گا صرف خسارہ پائے گا۔ خسارے کی نوعیت کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں معاملہ یہ تھا کہ ایان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ شراب ہے، اس نے غیر ارادی طور پر انجانے میں پی تھی، وہ بھی صرف چند گھونٹ۔ اس طرح سے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو غلطی سے ہو جاتے ہیں اور کچھ گناہ انسان جان بوجھ کر کرتا ہے، جیسا کہ ایک انسان ہے اس کو پتہ ہے شراب حرام ہے، اس کے بعد بھی پیتا ہے، مسلسل پیتا ہے، اس سے زیادہ گناہ ہوگا بجائے اس انسان کے جس نے غلطی سے پی لی ہو۔ اس کے علاوہ معاف کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔
پر توبہ سچے دل سے کرنی چاہیے۔ ایان نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی اور وہ شرمندہ بھی تھا۔ اسے اس رات کلب نہیں جانا چاہیے تھا۔ شریف آدمی پریشانی میں کلب کا نہیں مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ ایان اور علیزے کے درمیان سب ٹھیک ہو گیا تھا، پر ایان نے اس دن کے بعد علیزے پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ کافی دیر آ کر اس کے روم میں بھی بیٹھتی تھی، گھنٹوں ایان سے باتیں کرتی تھی اور پھر واپس اپنے روم میں چلی جاتی تھی۔ علیزے کو ایان آج اچھے موڈ میں لگ رہا تھا، وہ مزید جاسوسی والی بات چھپا سکتی تھی۔ وہ ایان کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے آج ایان کو سب سچ بتانے کا حتمی فیصلہ کر لیا، پھر وہ چاہے اسے اپنے گھر سے ہی کیوں نہ نکال دیں۔ ایان مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، علیزے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ہاں بولو، ایان اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں آپ کی جاسوسی کرتی رہی ہوں، مجھے آپ کے پاس آپ کے دشمنوں نے بھیجا ہے، علیزے نے گھبراتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ علیزے کی بات مکمل ہونے کے بعد ایان نے کہکا لگایا۔ علیزے حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ کہو گے نہیں؟ علیزے نے پریشانی سے کہا۔ کیا مجھے تمہیں کچھ کہنا چاہیے؟ ایان نے نارمل انداز میں پوچھا۔ میرا خیال ہے تم مذاق سمجھ رہے ہو، علیزے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ میری جان، سب سے پہلے یہ کہ تمہیں جاسوسی کرنی بھی نہیں آتی۔ دوسری بات، وہ لوگ اتنے احمق کیسے ہو سکتے ہیں کہ ایک 19 سال کی لڑکی کو میں جاسوسی کرنے بھیج دیا، وہ بھی بغیر کسی ٹریننگ کے؟ اس کم عقلی کی امید مجھے ان سے نہیں تھی۔ تیسری بات، جاسوس دماغ سے کام لیتا ہے، تم دل سے کام لیتی رہی ہو، مجھے پہلے دن سے پتا تھا تمہارا مقصد کیا ہے۔ آخری بات، تم میرے دیے ہوئے فون سے ان کو میرے بارے میں بتاتی رہی ہو، ایان نے ہنستے ہوئے کہا۔ سب سے مزے کی بات، میرے گھر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس دن تم نے میرے سے زرمینہ کا فون پکڑ کر بات کی تھی۔ علیزے حیرت سے ایان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو مجھے کچھ نہیں کہو گے؟ گھر سے نہیں نکالو گے؟ غصہ نہیں کرو گے؟ علیزے پریشانی سے بول رہی تھی۔ علیزے میری جان، تم نے میرا کام آسان کر دیا، تمہارے ذریعے میں ان تک آسانی سے پہنچ سکتا ہوں۔ پتہ ہے ان کا اب تک کوئی میسیج کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ وہ میرے قبضے میں ہے، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ایان، آئی ایم سوری، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ علیزے نے ایان کو ساری بات بتائی۔ اس کی آنکھیں نم تھی۔ کہا، مجھے شروع سے بتاؤ گے یہ لوگ تمہیں نقصان کیوں پہنچانا چاہتے ہیں؟ علیزے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ یہ لوگ 4 بھائی ہیں، ہمارے گاؤں میں رہتے تھے، میرے بابا کو ان لوگوں نے ہی مارا تھا اور اب مجھے بھی مار کر خود گاؤں کا نظام اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ دادا جان مورے اور میں مل کر یہ نظام سنبھال رہے ہیں۔ وہ 2 بھائی امریکہ رہتے ہیں جنہوں نے تمہارے بابا کو اغوا کیا تھا، ایک یہاں رہتا ہے پاکستان جو تم سے سب کروا رہا تھا، اور چوتھے کا ابھی تک مجھے علم نہیں وہ کون ہے اور کدھر ہے۔ میں نے پہلے 3 دن کی شکل دیکھی ہے، پر چوتھے کی شکل بھی نہیں معلوم، جو تم سے سب کروا رہا تھا وہ اب میرے قبضے میں ہے۔ اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ لیزا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ جو کروں گا تمہارے سامنے کروں گا، علیزا نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ لیزا خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ اپنے ماما بابا کے لیے پریشان نہیں ہو، ان کی حفاظت اب میری ذمہ داری ہے، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایان کی آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ہلکا سا مسکرائی اور پھر شکریہ بول کر چلی گئی۔ چھوٹی کا مکل جاسوس ایان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس کے بعد ایان آفس چلا گیا۔ ایان آفس میں تھا، اسے مورے کی کال آئی۔ اس دن کے بعد مورے نے کافی دفعہ ایان کو بولا کہ واپس آ جاؤ، پر وہ اپنی ضد پہ قائم رہا۔ اس نے مورے سے بولا، جہاں میری بیوی کی کوئی عزت نہیں وہاں میں قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ آج پھر کافی دن کے بعد ایان کو مورے کی کال آئی۔ السلام علیکم بچہ۔ وعلیکم السلام مورے، ایان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ بیٹا، وہ مہرونیسا کافی دنوں سے ضد کر رہی ہے کہ بھابھی سے ملنا ہے، شہر آنا چاہ رہی ہے، ذرا اس کو آگے لے جاؤ، بھابھی سے مل لے گی، اس کا دل بہل جائے گا، اس دن سے اداس ہے، مورے نے پریشانی سے کہا۔ جی مورے، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، لے جاؤں گا، آپ اس کو بولے سامان پیک کر لے، ایان نے خوشی سے کہا۔ ایان کچھ گھنٹوں کے بعد حویلی کے باہر تھا، اندر نہیں گیا۔ اس کی شرط وہی تھی، جب تک وہ علیزے سے معافی نہیں مانگیں گی وہ حویلی کے اندر قدم بھی نہیں رکھے گا۔ ایان کی مورے باہر آ کر اس سے ملی۔ بہت ظالم ہو تم، ماں کو بھول جاتے ہو شہر جا کر، مورے نے دکھی انداز میں کہا۔ نہیں مورے، بس تھوڑا مصروف تھا، آپ بھی چلے نا ہمارے ساتھ؟ ہاں، تاکہ تمہاری پھوپھی صاحبہ ہماری حویلی پر قبضہ کر لے، ایان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ حویلی بیٹے سے زیادہ ضروری ہے؟ ایان نے آئی برو جھکاتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، تم اس گاؤں کے سردار ہو اور میں سردار کی ماں، اس لحاظ سے میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ سب چھوڑ کر وہاں شہر نہیں آ سکتی۔ میں نے سوچا تھا تمہاری بیوی آ جائے گی تو مجھے تھوڑا سکون مل جائے گا، تمہاری ذمہ داریاں کم ہو جائیں گی، پر تم اس کو ادھر رکھنا ہی نہیں چاہتے، مورے نے شکوہ کیا۔ نور ویسے ٹھیک کہتی ہے، شہر کی لڑکیاں ہوتی اپنی مرضی کی مالک ہیں، آزاد خیال پہلے زمانے میں ساس اتنا کچھ بہو کو بول دیتی تھیں اور مجال ہے کوئی آگے سے اف تک کر لے، اور آج کل کی لڑکیاں ایک لفظ برداشت نہیں کرتی، مورے نے سخت لہجے میں کہا۔ مورے، اب حالات مختلف ہیں، ایان نے نارمل انداز میں کہا،
اور طوائف چھوٹا لفظ ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے آپ پپھو کی سائڈ لے رہی ہیں۔ ایان نے کھپا کھپا سے انداز میں کہا، میں تمہاری پپھو کی سائڈ نہیں لے رہی بیٹا، میں بس چاہتی ہوں حویلی واپس آ جاؤ اور میری بہو کو بھی لے آؤ۔ مورے نے اب کی بار نرمی اور پیار سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، علیزے مان گئی تو لے آؤں گا۔ ایان نے سنجیدگی سے کہا، اچھا یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ وہ تمہارے سارے فرائض ٹھیک سے پورے تو کر رہی ہے نا؟ مجھے بہت جلد حویلی کا وارث چاہیے۔ مورے نے خوشی سے کہا، جی مورے ضرور، مجھے وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتی اور آپ کو وارث چاہیے۔ ایان نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے کہا، میرا اپنا سامان والا بیگ لے کر باہر آئی، لو میرو آ گئی ہے، مورے نے کہا۔ ایان نے میرو سے بیگ پکڑ کر گاڑی میں پیچھے رکھا۔ میرو مورے سے مل کر کار میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ لوگ شہر کے راستے نکل پڑے۔ کیسے ہیں بھائی؟ میرو نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک، بس تھوڑا اداس تھی، بھابھی کو پتہ ہے میں آ رہی ہوں؟ ہاں پتہ ہے، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد وہ دونوں بہن بھائی سارے راستے باتیں کرتے رہے۔ علیزے دروازے پر ہی میرو کے ویلکم کے لیے کھڑی تھی۔ ایان نے گیٹ کے سامنے گاڑی روکی، میرو جلدی سے باہر نکلی۔ بھابھی جان، میرو علیزے کے گلے ملی۔ بھابھی، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ میں نے بھی میری جان، علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آؤ اندر چلے۔ اوکے بھابھی۔ میرو اندر چلی گئی۔ ایان علیزے ابھی وہاں ہی کھڑے تھے۔ میرو کے اندر جانے کے بعد علیزے نے ایان سے بولا، ارے ہینڈسم بندر، یہ سامان اندر لے آؤ۔ علیزے نے اسے مسکراتے ہوئے کہا، جو حکم سرکار۔ ایان نے بھی خوشی سے بولا، بات سنو، جب تک میرو ادھر ہے تم رات کو میرے روم میں ہی رہو گی، ورنہ واپس جا کر مورے کو بتا دیں گی ہم الگ الگ رومز میں رہتے ہیں۔ ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا، کیا مطلب بتا دیں گی؟ علیزے نے حیرت سے پوچھا، میری اس معصوم بیلی، تمہیں نہیں پتہ مورے نے میرو کو کیوں یہاں بھیجا ہے؟ ایان نے سیریس انداز میں کہا، کیوں بھیجا ہے؟ علیزے نے الٹا سوال کیا۔ وہ اب بھی سیریس شکل بنا کر کھڑی تھی۔ ہماری جاسوسی کے لیے، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ واقعی؟ علیزے نے ایان کو آنکھیں دکھائیں۔ علیزے کا منہ بن گیا۔ ایان یہ چیز نوٹ کر چکا تھا کیونکہ تھوڑی دیر پہلے وہ خوشی سے چہک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ ایان نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں ہے مسئلہ، میں آپ کے روم میں کیسے رہوں گی؟ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ایان نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی اور دل میں بولا، ایسے بول رہی ہے جیسے میں اس کو کھا جاؤں گا۔ علیزے کو اصل فکر یہ تھی، ایان کے روم میں صوفہ نہیں تھا تو وہ ایک بیڈ پر کیسے سوئیں گی؟ میں آپ کے ساتھ ایک بیڈ پر نہیں سو سکتی۔ علیزے نظریں جھکائے سنجیدگی سے بولا، حد ہے جان، ساری دنیا کے کپل ایک بیڈ پر سوتے ہیں، اور مورے تو بول رہی تھی کہ وارث چاہیے اور تم میرے ساتھ بیڈ شیئر کرنے کے لیے راضی نہیں۔ ایان نے افسوس سے کہا۔ اسے واقعی ہی برا لگا تھا، وہ اس سے گھبرا رہی تھی جیسے وہ اس کا شوہر نہیں، کوئی غیر آدمی ہے جس کے روم میں اسے سونا پڑ رہا ہے۔ کیا مطلب وارث چاہیے؟ علیزے نے ایک بار پھر حیرت سے پوچھا۔ اب اتنی بھی معصوم نہیں بنو، ایان نے علیزے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ علیزے نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ میرو اندر آتے ہی اپنے روم کی طرف گئی اور فریش ہونے لگ گئی۔ وہ اکثر یہاں رہنے آتی تھی، میں ابھی خود چھوٹی بچی ہوں، علیزے نے معصومیت سے کہا۔ اب وہ ایان کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، اسے ایان سے شرم آ رہی تھی۔ اوف اللہ، اس کو شرم بھی آتی ہے؟ مجھے تو لگا بس زبان ہی چلانی آتی ہے، ایان نے دل میں بولا اور زوردار کہہ کر لگایا، ہاں ہاں مجھے پتا ہے، اس دن تمہیں مٹی سے کھیلتا دیکھ کے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہارے اندر ابھی بھی کوئی 3-4 سال کا بچہ موجود ہے۔ ایان نے پیار سے کہا، ہاں تو کدھر لکھا ہے کہ مئی سے صرف بچے کھیل سکتے ہیں؟ علیزے نے معصومیت سے کہا، مجھے وہ دن اور تاریخ بتا دو جب یہ بچی بڑی ہوگی۔ اب کی بار ایان نے سیریس انداز میں کہا، وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ علیزے نے سنجیدہ انداز میں کہا، تو مجھے ہی پھر کچھ کرنا پڑے گا۔ ایان نے زمانی انداز میں کہا، ویسے مورے بول رہی تھی دوسری شادی کر لو، یہ بچی ہے تمہیں ٹھیک سے نہیں سنبھال رہی۔ ایان نے علیزے کا ریئیکشن دیکھنے کے لیے جھوٹ بولا اور شکل سے بھی سیریس لگ رہا تھا۔ کر لوں؟ ایان نے پوچھا۔ آپ کی مرضی، علیزے نے بے فکری سے نارمل انداز میں کہا۔ مطلب تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ ایان نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، میری طرف سے 4 کر لو، علیزے نے ٹھنڈے انداز میں کہا۔ ایان کو کم از کم ایسے جواب کی امید نہیں تھی، وہ تو سوچ رہا تھا کہ غصہ کرے گی۔ سوچ لو، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوچ لیا، علیزے نے کہا۔ اصل میں بات کچھ یوں ہے، ایک دن میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، بہت حسین تھی، بالکل شہزادی جیسی، اس کے بعد اب کوئی اور لڑکی میرے دل کو اٹریکٹ نہیں کر رہی، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علیزے نے ایان کو آنکھیں دکھائی، ڈرا کیوں رہی ہو؟ مجھے پتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی لڑکی نہیں، علیزے ایک بار پھر بے پرواہ انداز میں کہا۔ وہ اسے یہی شو کروا رہی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر دل میں بار بار ریمل کا خیال آ رہا تھا، وہ بھی تو اتنی پیار تھی، جب تم جانتی ہو میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، تم نے کیسے سوچ لیا میں دوسری شادی کروں گا؟ ایان نے سنجیدگی سے کہا۔ علیزے محبت کے اطراف پر چونک گئی کیونکہ ایان نے پہلے اسے سیدھا سیدھا صاف اظہار نہیں کیا تھا جیسے وہ ابھی کر رہا تھا، ہاں اپنے عمل سے ضرور شو کرواتا تھا، پر علیزے کو کبھی کبھی سب دکھاوا لگتا تھا، کوئی بغیر مطلب کے عام سی لڑکی سے کیوں اتنی محبت کرے گا؟
अलीज़ा اس لیے اس کے قریبی نہیں جاتی تھی کہ کہیں ایان اسے استعمال کر کے چھوڑ نہ دے۔ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ علیزہ نے ایان کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ انداز میں سوال کیا۔ محبت ہی تو ہے، اس لیے سب کچھ برداشت کرتا رہا ہوں۔ محبت تو بلی کے بچے سے بھی ہو جاتی ہے جب وہ ایک ہفتہ آپ کے ساتھ رہے، اور تم تو اتنے ٹائم سے میرے ساتھ رہ رہی ہو اور تم اس لائق ہو کہ تم سے محبت کی جائے، ایک بہادر لڑکی ہو، اور مجھے بہادر لڑکیاں پسند ہیں۔ علیزہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ بے اختیار ایان کے سینے سے جا لگی۔ ایان کو اس کی امید نہیں تھی، وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ اس نے علیزہ کے گرد حصار بنایا۔ وہ لوگ گھر کے اندر گیٹ کے پاس ہی کھڑے تھے، ارد گرد کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے پتا تھا مذاق کر رہے ہیں، اس لیے بولا تھا کر لیں شادی۔ علیزہ نے اس کے سینے سے سر اٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جن میں ہلکی ہلکی دھوپ پڑ رہی تھی۔ دھوپ میں سبز آنکھیں اور بھی حسین لگتی ہیں، بہت تیز ہو۔ ایان نے کہا، دل مومن ہے، قبلہ نہیں بدلتا، کسی اور لڑکی کی طرف دیکھوں تو کافر کہلاؤں۔ ایان نے علیزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، وہ بہت بڑا دعویٰ کر گیا تھا، وہ ابھی تک اس کے سینے کے ساتھ لگی تھی۔ میرو واش روم سے باہر آئی، اس کا فون بیڈ پر پڑا تھا جہاں مورے کی کال آ رہی تھی۔ بس آپ کی باتیں میرے اوپر سے گزر رہی ہیں، ویسے بھی یہ پرانے عاشقوں کے ڈائلاگز ہیں، ان کا مجھ پر اثر نہیں ہوتا۔ محبت کا پتہ تو آزمائش سے چلتا ہے، محبوب کی خطا کے بعد چلتا ہے۔ آج کل کے سستے عاشق ان آزمائشوں پر پورا نہیں اترتے، علیزہ نے ہنستے ہوئے شرارت سے کہا۔ ایان نے علیزہ کو آنکھیں دکھائیں اور منہ بناتے ہوئے کہا، تم نے مجھے سستا عاشق کہا؟ ارے نہیں، میرا مطلب کچھ اور تھا۔ سستے عاشق وہ جو محبت کا دم بھرتے ہیں اور جب سب کے سامنے ہاتھ تھامنے کی باری آتی ہے گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، صرف باتوں کی حد تک دعوے کرتے ہیں، جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے منظر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، ویسے بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ ایان علیزہ کی بات سے متفق تھا، ایسے عاشق بزدل ہوتے ہیں اور ایان شاہ میر خان بزدل ہرگز نہیں تھا۔ ایان نے فخری انداز میں سر کو کم دیتے ہوئے کہا، علیزہ ایک وقت آئے گا یہ باتیں تمہارے دل پر نقش ہوں گی۔ اچھا تب کی تب دیکھیں گے، علیزہ نے نارمل انداز میں کہا۔ علیزہ نے ایان سے تھوڑا فاصلہ قائم کیا، پہلے وہ اس کے بہت قریب کھڑی تھی، وہ کافی دیر سے باہر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی میرو باہر نہ آ جائے، جبکہ میرو فریش ہو کر اپنے روم میں بیٹھی مورے سے بات کر رہی تھی۔ اچھا چلو میرو کے بیگ سے نکال لو کار سے، علیزہ نے ایان کو کہا۔ السلام علیکم مورے۔ وعلیکم السلام بچہ، خیریت سے پہنچ گئے ہو؟ جی مورے پہنچ گئے ہیں۔ بابی کیسی ہے؟ بابی ٹھیک ہے؟ بہت خوش ہوئی مجھے دیکھ کر، میرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو خیال رکھنا اپنا، مورے نے کہا۔ ٹھیک ہے میری پیاری مورے، آپ پریشان نہیں ہو، میں نے جو باتیں سمجھائی تھی یاد ہے نا؟ جی مورے سب یاد ہے۔ یہ بتاؤ بھائی بابی کدھر ہے؟ مورے نے پوچھا۔ باہر ہے، میں کمرے میں ہوں۔ اچھا بتاؤ پھر میں نے کیا سمجھایا تھا؟ اوف اللہ، اچھا بتاتی ہوں، سب سے پہلے بھائی بابی کو تنگ نہیں کرنا، جو دے آرام سے کھا لینا ہے، اس کے بعد ان پر نظر رکھنی ہے کہ اب آفس میں اچھے سے رہتے ہیں یا لڑتے ہیں، اس کے بعد دیکھنا بابی کا بھائی خیال رکھتی ہے کہ ہر ٹائم گھر سے باہر گھومنے پھرنے جاتی ہے، ایان بھائی کو ناشتہ بنا کر دیتی ہے کہ نہیں، اس کے بعد جب واپس آنا ہے تو بابی اور بھائی سے ضد کرنی ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ گاؤں چلے، ٹھیک ہے؟ مورے نے کہا۔ میرو نے رٹے ہوئے سبق کی طرح سب مورے کو بتایا۔ مورے پچھلے 2 دنوں سے میرو کو یہ سب سمجھا رہی تھی۔ شاباش، اچھا چلو اب تم آرام کرو، میں فون بند کرتی ہوں، مورے نے کہا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ میرو مورے سے بات کر کے روم سے باہر آئی۔ علیزہ اور ایان بھی ابھی اندر نہیں آئے تھے۔ میرو ان کے دیکھنے پر باہر آئی۔ ایان کار سے سامان نکال رہا تھا، علیزہ اس کے پاس کھڑی تھی۔ علیزہ میرو کو دیکھ کر اس کے پاس چلی گئی، ایان بھی بیگ پکڑ کر ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ لوگ اندر آ گئے تھے، اس کے بعد ان تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ میرو نے بہت باتیں کی، وہ لوگ اپنے اپنے بچپن کی باتیں بتا رہے تھے۔ بھابی، مورے نے مجھے ایان بھائی کی ایک بات بتائی تھی، میرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا کیا بات؟ علیزہ ایان اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بھائی کافی لاڈلے تھے اور ان کے کافی ٹائم بعد میں پیدا ہوئی تھی۔ ایان اور میرو کی عمر میں تقریباً 8 سال کا وقفہ تھا۔ بھائی چاہتے تھے کہ ان کا کوئی بہن بھائی نہ ہو جب میں ہوگی۔ مورے اور بابا مجھے بھی پیار کرتے تھے، ایان بھائی جیلس ہوتے تھے۔ ایان بھائی نے کھانا پینا چھوڑ دیا، مورے سے کہتے تھے کہ میرو کو کسی کو دے دو۔ میرو کی بات پر علیزہ ہنسی، ایان نے کچھ خاص ریئیکشن نہیں دیا، وہ کھانا کھا رہا تھا۔ بھائی مجھے بیڈ سے نیچے گرا دیتے تھے۔ اس بات پر ایان بھی ہنسا۔ ایان کتنی بری بات ہے، علیزہ نے کہا۔ ہاں تو میں اکلوتا کافی تھا، پتہ نہیں کدھر سے آ گئی چڑیل، ایان نے ہنستے ہوئے کہا۔ بھائی آپ نے مجھے چڑیل کہا؟ آپ ہیں جن، میرو نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ علیزہ ان کی باتوں کو کافی انجوائے کر رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میرو اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایان کتنا بچپن میں میرو کو تنگ کرتا تھا، اب اتنا ہی پیار کرتا تھا، اس کی اکلوتی لاڈلی بہن تھی۔ ایان اور علیزہ بھی روم میں آ گئے۔ علیزہ کو تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ایان کپڑے چینج کر کے باہر آیا۔ پہلے اس نے شلوار قمیض پہنی تھی، اب وہ تو کپڑے تبدیل کر کے جب وہ باہر آیا تو منظر جیسے سارا بدل گیا۔
پہلے وہ سادہ سی شلوار قمیض میں تھا، مگر اب ٹراؤزر اور شرٹ میں اس کی شخصیت میں ایک نکھار، ایک تازگی سی ابھر آئی تھی۔ ایان نے لمحہ بھر میں محسوس کر لیا تھا کہ علیزے قدرے بے آرام ہے۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی کی دھند پھیلی رہی، پھر علیزے نے آہستگی سے کہا، ہم سینٹر میں سرہانے رکھ لیتے ہیں۔ علیزے نے معصومیت سے کہا، اور اگر تم سرہانہ پیچھے کر کے میرے قریب آ گئی پھر؟ ایان نے مسکراتے ہوئے اشارت سے کہا، اللہ اللہ، میں تو جیسے مر رہی ہوں تمہارے قریب آنے کے لیے۔ علیزے نے گھبراتے ہوئے کہا، دیکھا سچ نکل ہی گیا نا منہ سے۔ ایان نے ہنستے ہوئے کہا، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ علیزے نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہی کہا، کبھی تو سیریس ہو جایا کرو۔ علیزے نے تھکے ہوئے انداز میں کہا، ابھی تو میرے جوانی کے دن ہیں، ابھی سے کیسے سیریس ہو جاؤں؟ ان بوڑھے لوگوں کی طرح جو ہر ٹائم سیریس اور غصے والی شکل بنا کر رکھتے ہیں۔ ایان نے کہا۔ اس کی نظریں لیزے پر ہی تھی۔ وہ دونوں بیڈ پر لیٹ گئے۔ سینٹر میں لیزے نے 3 سرہانوں کی دیوار بنا دی۔ علیزے رات ہو گئی جہاں کوئی جین آ گیا اور ہمارے درمیان میں سے سرہانے اٹھا کر لے گیا۔ پھر ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا، ایسی باتیں نہ کریں سرتاج، مجھے زہر لگنے لگو گے۔ علیزے نے زہر لفظ پر زور دیتے ہوئے پیار سے کہا، علیزے تم بہت بری ہو۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد ایان نے بولا، لہجہ تھوڑا دکھی تھا، شکریہ آپ نے مجھے بتا دیا، پلیز اب سو جاؤ، میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ علیزہ نے معصومیت سے کہا، وہ آج زمینہ کے ساتھ مل کر میرو کا کمرہ سیٹ کرواتی رہی تھی۔ ویسے زہر سے مجھے یاد آیا، وہ کیا شعر تھا؟ ہاں یاد آ گیا، ایان نے خوشی سے کہا، میں نے جو کچھ بھی سوچا ہوا ہے وہ میں وقت آنے پر کر جاؤں گا۔ تم مجھے زبر لگتے ہو اور میں کسی دن تمہیں پی کر مر جاؤں گا۔ ایان نے مزے سے اپنا شعر مکمل کیا۔ اب اس ٹائم اس شعر کا کیا مطلب؟ لوں میں سردار جی، علیزے نے شرماتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف کروٹ لی اور درمیان میں سرہانے تھے۔ روم کی لائٹس آف تھیں، بس علیزے والی سائڈ کا لیمپ آن تھا کیونکہ وہ بالکل اندھیرا کر کے نہیں سو سکتی تھی۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ تمہیں ان سرہانوں کو ہٹا کر میرے قریب آ جانا چاہیے۔ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو سو جاؤ، اب آج کے لیے اتنا کافی ہے، تمہاری ٹھنڈی شاعری سن کر مجھے نیند آ گئی ہے۔ علیزے نے ایان کے ارادے سمجھتے ہوئے جلدی سے بات بدلی، تم میرے سارے ارمانوں پر نیند پھیر دیتی ہو، بہت ظالم ہو۔ ایان نے منہ بناتے ہوئے کہا، آپ سے کم ہی ظالم ہوں۔ علیزے نے معصومیت سے کہا، آپ نے کون سا اس دن مجھ پر رحم کھایا تھا؟ میرے گھر پر اتنی زور سے تھپڑ مار تھا، جبکہ میں تو بس اتنا پوچھ رہی تھی کہ وہ لڑکی کون تھی اور تم کدھر تھے، اور جیسے تم نے تو آگے سے کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ ایان نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم بھی مجھے اب تک 2 تھپڑ رسید کر چکی ہو۔ اور ایان نے سنجیدگی انداز میں کہا، اچھا نمازی کو کیوں ڈسکس کر رہے ہو؟ علیزے نے معصومیت سے کہا، ایک تو تم لڑکیاں بھی نا بہت عجیب مخلوق ہو، پہلے خود بات شروع کرتی ہو، پھر خود ہی اس بات کو ختم کرنے کا کہتی ہو۔ ویسے ریمل کیسی لگی تھی؟ ایان نے شرارتی انداز میں کہا، بتاؤں تمہیں میں؟ علیزے نے سرہانہ پکڑ کر ایان کی طرف پھینکا۔ ایان نے کیچ کر لیا، بدتمیز انسان، بہت بری لگی تھی۔ میک اپ کی دکان، ساری تمیز تہذیب آپ کے اندر ہے نا؟ شوہر کو سرہانہ مار دیا۔ ایان نے طنزیہ انداز میں کہا، اتنی جلدی میں شادی ہوئی ماما سے کلاسز نہیں لے سکی۔ شوہر کی عزت کیسے کرتے ہیں؟ علیزے نے ہنستے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میں دوں گا تمہیں کلاسز، بس بس مجھے نہیں سیکھنا کچھ بھی، اب سو جاؤ ورنہ بھوت آ جائے گا۔ علیزے نے ایان کو ڈراتے ہوئے کہا، تم جن کو بھوت سے ڈرا رہی ہو؟ ایان نے ہنستے ہوئے کہا، اوہ ہاں میں بھول گئی تھی، تم تو خود بہت بڑے جن ہو، بلکہ جنوں کے سردار۔ علیزے نے بھی ہنستے ہوئے کہا، ڈونٹ فارگیٹ یو آر مائی وائف، یس آئی نو دین یو آر سردارنی آف جنس۔ ایان نے ایک بار پھر ہنستے ہوئے کہا، سردار کی بیوی سردارنی ہوتی ہے نا؟ ایان نے معصومیت سے کہا، کوئی نہیں، میں سردارنی نہیں ہوں۔ علیزے نے کہا، تو پھر کیا ہو؟ ایان نے پوچھا، میں پری ہوں، میری ماما کہتی ہیں۔ علیزے نے فخری انداز میں کہا، بالکل ٹھیک کہتی ہیں۔ ایان نے دل میں بولا، ارے محترمہ، آپ کی خوش فہمی ہے، پریاں تو معصوم ہوتی ہیں۔ ایان نے کہا، میں بھی معصوم ہوں۔ علیزے نے انتہائی معصومیت سے کہا، اور تم رکھ رکھ کے تھپڑ مارتی ہو، چوہے کی طرح تارے کھا جاتی ہو، شرارتی بچوں کی طرح سارا دن مٹی سے بھر دیتی ہو۔ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا، بس بس، آپ محلے کی عورتوں کی طرح شکایتیں کس کو لگا رہی ہیں؟ علیزے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ علیزے کا موڈ خراب ہو گیا تھا، اب وہ چپ کر گئی تھی۔ تھوڑی دیر دونوں جانب خاموشی رہی۔ مورے بول رہی تھی، اپنی سردارنی کو بولو گاؤں آئے، اپنی ذمہ داریاں سنبھال لے۔ ایان نے بات کا رخ بدلا، میں نے بولا، بچی ہے ابھی اس کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، ہمیں اس پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ایان نے ہنستے ہوئے کہا، اب میں اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوں۔ علیزے نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا، مطلب تم اپنی ذمہ داریاں سنبھال لو گی؟ ایان نے سنجیدگی سے پوچھا، ہاں۔ علیزے نے مختصر جواب دیا، ٹھیک ہے، کچھ دنوں بعد ہم گاؤں جائیں گے۔ ایان نے نرم انداز میں کہا، اگر اب کی بار میری کسی نے انسلٹ کی، میں چپ نہیں رہوں گی، میں پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ علیزے نے بے رخی سے کہا، میں نے دادا جان سے بات کی تھی، پھپھو نور تم سے معافی مانگیں گی۔ ایان نے نرمی سے کہا، مجھے کسی کی معافی کی ضرورت نہیں، ان کی معافی کا کیا فائدہ؟
بہتر ہوگا سب کو سچ بتاؤ، علیزے نے سنجیدگی سے کہا۔ کون سا سچ؟ ایان نے پوچھا۔ یہی کہ آپ نے مجھے اغوا کر کے شادی کی ہے، علیزے نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ تم اپنی مرضی سے اغوا ہوئی تھی اور اب ٹاپک کو ختم کر دو، میں بحث کے موڈ میں نہیں، ایان نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ بہتر، علیزے نے ایک بار پھر مختصر جواب دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں سو گئے۔ اگلی صبح ایان جلدی اٹھ گیا تھا۔ میرو کو صبح اٹھنے کی عادت تھی۔ ایان پہلے 10 بجے آفس آ جاتا تھا، آج وہ 7 بجے جا رہا تھا۔ علیزے ابھی تک مزے سے اس کے بیڈ پر سو رہی تھی، اس نے منہ پر کمبل لیا ہوا تھا۔ ایان تیار ہوا، ایک نظر اسے دیکھا اور نیچے آ گیا۔ میرو ٹی وی پر قرآن کی تلاوت لگا کر سن رہی تھی، وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تھی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام بچہ، آج بھی زرمینہ بھی نہیں آئی تھی۔ ایان نے آج 3 میٹنگز اٹینڈ کرنی تھی، اس لیے وہ جلدی جا رہا تھا۔ بھائی آپ اتنی صبح کدھر جا رہے ہیں؟ میرو نے حیرت سے پوچھا۔ آفس جا رہا تھا تو آپ نے ناشتہ نہیں کرنا؟ میرو نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، وہ وہاں سے کر لوں گا، میں بنا دیتی ہوں، میرو نے پیار سے کہا۔ نہیں بیٹا رہنے دو، زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ ارے بھائی 5 منٹ لگیں گے۔ نہیں رہنے دو، تم میری مہمان ہو، کچن میں نہیں جا سکتی، ایان نے نرمی سے کہا۔ بھابھی کب اٹھتی ہیں؟ میرو نے نارمل انداز میں پوچھا۔ اچانک ایان کے ذہن میں آیا، میرو مورے کو بتا دے گی لیزے 11 بجے اٹھتی ہے۔ لیزے پہلے ساری نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتی تھی، اب وہ کوئی پڑھ لیتی تھی اور فجر کی ہمیشہ اس کی قضا ہو جاتی تھی۔ اس کی ماما اسے نماز کے لیے اٹھاتی تھیں۔ میرو مورے کو بتا دے گی علیزے سوئی تھی اور میں بغیر ناشتے کے آفس آ گیا، علیزے کا امیج مورے کی نظر میں خراب ہو جائے گا، ایان نے دل میں بولا۔ علیزے اٹھی ہے، ایان نے جھوٹ بول دیا۔ اچھا تو پھر ان کو بول دیں آپ کو ناشتہ بنا دیں، ایسے بغیر ناشتے کے آفس نہ جائیں، میرو نے مسکراتے ہوئے اپنی طرف سے مشورہ دیا۔ ایان نے جھوٹ بول دیا تھا پر اب اسے باری پڑنے والا تھا۔ اچھا میں اسے کہتا۔ ایان واپس روم میں آیا، علیزے ابھی بھی مزے سے سو رہی تھی۔ ایان کا اسے جگانے کا بالکل دل نہیں تھا، اس نے اس کی بازو ہلائی۔ علیزے اٹھو علیزے، علیزے نے آنکھیں کھولی۔ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ علیزے نے غصے سے کہا۔ تمیز سے بات کیا کرو، اٹھو مجھے ناشتہ بنا کر دو، ایان نے بھی سخت لہجے میں کہا۔ زرمینہ کدھر ہے؟ علیزے نے مشکل آنکھیں کھولتے ہوئے پوچھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، اس نے بال کھولے تھے۔ آج زرمینہ نہیں آئی؟ اٹھو جلدی، ایان نے کہا۔ اچھا رکو، شاور لے کر بنا دیتی ہوں، علیزے نے کہا۔ اتنا ٹائم نہیں ہے، دیر ہو رہی ہے، ایان نے ایک بار پھر سخت لہجے میں کہا۔ اچھا تم نیچے جاؤ، منہ دھو کر آتی ہوں، علیزے نے کہا۔ اچھا جلدی آنا، یہ بول کر ایان نیچے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد علیزے منہ دھو کر نیچے آئی، اس نے بال جوڑے کی شکل میں باندھے تھے، بالکل کوئی گھریلو خاتون لگ رہی تھی۔ اس نے ایان کے لیے جگ میں جوس ڈالا، انڈا بنایا، پھر ڈبل روٹی گرم کی، وہ ناشتہ ٹرے میں رکھ کر ٹیبل پر آئی۔ میرو اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اکثر وہ نماز پڑھ کے دوبارہ سو جاتی تھی، وہ مورے سے بات کرنے گئی تھی، وہ یہاں کی کہ خبر مورے کو دے رہی تھی۔ علیزے نے ایان کے سامنے ناشتہ رکھا۔ ویسے اتنی صبح کدھر جا رہے ہو؟ علیزے نے حیرت سے پوچھا۔ آج زیادہ کام ہے اس لیے جلدی جا رہا ہوں، ایان نے جوس گلاس میں ڈالتے ہوئے کہا۔ شادی کے تقریباً 3 ماہ بعد اسے اپنی بیوی کے ہاتھ کا ناشتہ نصیب ہوا تھا۔ ایان نے جلدی جلدی ناشتہ ختم کیا۔ لیزے اس کو ناشتہ دے کر میرو کے روم کی طرف گئی، اس نے سوچا اب اٹھ ہی گئی ہوں تو میرو کو بھی ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ ایان ناشتہ کر کے چلا گیا، اسے لگا تھا لیزے اسے گیٹ تک چھوڑنے جائے گی پر وہ باہر ہی نہیں آئی۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد وہ چلا گیا۔ اس لڑکی نے لگتا ہے بس عورتوں کے حقوق پڑے ہیں، کوئی شوہر سے محبت کا نہیں پتا اس کو، ایان ڈرائیونگ کرتے ہوئے دل میں سوچ رہا تھا۔ جاری ہے۔